السلام علیکم۔ سلیم کھوکر 71 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، ہمیشہ مسکراتے رہو۔ دوستو، آج ایک نصیحت پہ مبنی ایک کہانی ہے، چڑیا اور ایک کوا۔ یہ امید کے جگنو ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ تو دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ چڑیا اور کوا ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کا کھانا پینا سب ایک ساتھ تھا۔ وہ ہوا اس طرح کہ چڑیا اور چڑا کہیں جا رہے تھے تو ایک حادثے میں چڑے کی ڈیتھ ہو گئی، تو چڑیا بیچاری اکیلی رہ گئی تھی۔ تو ایک دن وہ کہیں سے گزر رہی تھی تو اسے ایک بیماری کی حالت میں ایک کوا ملا، تو اس کو اس پہ ترس آیا۔ چڑیا بیچاری رحم دل تھی، تو اس نے اس کوے کی تیمارداری کی، تو تب سے پھر وہ کوا اور چڑیا ساتھ رہنے لگے۔ اور دوستو، چڑیا اپنے کھانے پینے کا انتظام انہوں نے خود کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا دانہ خود اگاتے تھے اور خود کھاتے تھے، کیونکہ چڑیا بڑی خوددار تھی۔ تو دوستو، موسم شروع ہوا گندم کی بجائی کا، تو چڑیا نے کوے سے کہا کہ بھائی کوے، چلو آؤ، صبح ہو گئی ہے اور ہم کھیتوں میں چلتے ہیں تاکہ گندم کی بجائی شروع کی جائے، تاکہ فصل وقت پہ تیار ہو، تاکہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام بر وقت ہو جائے۔ تو چڑیا تیار ہو گئی جانے کے لیے، لیکن کوا، جو کہ اپنی عادت سے مجبور ہے کہ کوا چالاک ہوتا ہے، تو چڑیا کی رحم دلی کا وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو چڑیا کو اس نے کہا، بھی چڑیا تم چلو، میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتا ہوں، تم بھی کھا لینا، میں بھی کھا لوں گا۔ چڑیا نیک دل تھی، ہر کسی کی بات پہ یقین کر لیتی تھی۔ وہ اس لیے کہ اس کو اپنے رب سے بڑی امید تھی، اس کا دل صاف تھا، تو وہ ہر کسی کو اپنے جیسا ہی سمجھتی تھی۔ چڑیا نے بولا کہ بھائی کبھی ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، تم آ جانا۔ چڑیا چلی گئی، اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب دوپہر ہوئی تو کوے نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے سو گیا، چڑیا کے لیے کھانا نہیں لے کے گیا۔ اب جب دوپہر ہوئی تو چڑیا کھانے کا انتظار کرنے لگی اور کوا نہیں گیا، لیکن چڑیا اپنے کام میں لگی رہی، کیونکہ گندم کی بجائی بڑا کام ہوتا ہے، تو وہ شام تک بھوکے پیٹ کام کرتی رہی۔ اور جب وہ شام کو واپسی اپنے گھر آئی تو کوے سے پوچھا، بھائی کوے، آپ کھانا کیوں نہیں لائے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی اور میں بھوکی ہی تھی مطلب۔ تو کوے نے بہانہ بنایا کہ بھی چڑیا، میں معذرت خواہ ہوں، میرا ایک دوست آ گیا تھا تو مجھے پھر میرے ذہن سے نکل گیا، اس لیے میں آیا نہیں، تو میں بڑا معذرت خواہ ہوں۔ چڑیا بھی نیک دل تھی، نے کہا کوئی بات نہیں، اور وہ کھانا کھا کے سو گئی۔ صبح پھر چڑیا نے کہا کہ بھائی کوے، چلو گندم کی بجائی کے لیے، کہ ہمیں وہ جلدی سے کام مکمل کرنا ہے۔ تو کوے نے پھر وہی کہا، کیونکہ کوا کام چور تھا اور شاطر اور چالاک بھی تھا، چڑیا کی رحم دلی کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس نے پھر کہا کہ بھی چڑیا تم چلو، میں آتا ہوں، میں تمہارے لیے کھانا بھی لاتا ہوں، تم بھی کھا لینا، میں بھی کھا لوں گا۔ چڑیا جلدی یقین کر لیتی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوے، میں چلتی ہوں، تم جلدی آ جانا۔ لیکن کوا حسب عادت جب دوپہر ہوئی تو کھانا کھایا اور سو گیا۔ چڑیا پھر دوپہر کو بھوک میں بیچاری کام کرتی رہی، اور جب شام کو گھر آئی تو کوے سے پوچھا کہ بھائی کوے، آج پھر آپ نہیں آئے، مجھے بھوکے ہی کام کرنا پڑا۔ تو کوے نے کہا کہ بھی چڑیا، میں معذرت خواہ ہوں، میں نے
مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے کھانا کھایا تو سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں پھر چلے آؤں گا، تو میری آنکھ لگ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو اس لیے میں آ نہیں سکا۔ بھی چڑیا نے کہا چلو کوئی بات نہیں، پھر اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گئی۔ صبح پھر حسب عادت چڑیا اٹھی اور کوے سے پھر وہی کہا، کوے نے پھر وہی حسب عادت اپنی بات دہرا دی کہ تم چلو میں آتا ہوں، کھانا بھی لے کے آؤں گا، تم بھی کھا لینا میں بھی کھا لوں گا۔ چڑیا بیچاری چلی گئی اور اسی طرح کوا جو ہے چالاکیاں کرتا رہا، چڑیا یقین کرتی رہی، اور روز اسی طرح روز و شب گزرنے لگے، یہاں تک کہ گندم کی بجائی کا کام مکمل ہو گیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ جب گندم کی بجائی مکمل ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے جلدی جو ہے فصل بھی یعنی کہ جلدی تیار ہو گئی۔ تو جب فصل تیار ہو گئی تو چڑیا نے کہا بھائی کوے اب فصل کی کٹائی کا وقت ہے، تو اب تم میرے ساتھ چلو تو ہم مل کے فصل کاٹ لیتے ہیں۔ تو کوے نے کہا کہ بچڑیا تم چلو میں آتا ہوں، تمہارے لیے کھانا بھی لاتا ہوں اور تم بھی کھا لینا اور میں بھی کھا لوں گا۔ بچڑیا نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چڑیا نے کہا بھائی کوے ذرا جلدی آ جانا، کٹائی کا کام ہے، یہ اکیلے سے نہیں ہوگا، دونوں مل کے جلدی کر لیں گے۔ کوے نے کہا تم چلو بس میں آتا ہوں۔ تو چڑیا چلی گئی اور اپنے کام میں لگ گئی، لیکن کوا حسب عادت نہیں آیا۔ چڑیا آئی اور اس نے کہا کوے نے پھر وہی اپنی روزات سنا دی، چڑیا نے یقین کر لیا۔ تو اس طرح 2-4 دن میں کٹائی مکمل ہو گئی۔ تو جب کٹائی مکمل ہو گئی تو چڑیا بھی نے کہا کہ بھائی کوے اب گندم کی کٹائی مکمل ہو گئی ہے تو لہذا تم صبح چل کے اپنا حصہ لے لینا۔ کوے نے کہا ہاں ضرور۔ تو جب صبح ہوئی تو کوا پہلے تیار ہو گیا۔ چڑیا نے پہلے ہی جو ہے نا وہ حصے کر رکھے تھے کہ گندم علیحدہ کر دی تھی اور گھاس پھوس علیحدہ کر دی تھی۔ تو کوا جب پہنچا تو کوے نے کیا کہا کہ یہ گندم کی ڈھیری میری ہے اور یہ گھاس پھوس تمہاری ہے۔ تو چڑیا بیچاری حیران رہ گئی، پریشان بھی ہوئی، سوچنے لگی کہ محنت تو ساری میں نے کی ہے، بجائی میں نے کی، اس کی دیکھ بھال میں نے کی، اس کو پانی میں نے دیا، اس کی رکھوالی میں نے کی، وہ یہاں تک کہ اس کی کٹائی میں نے کی اور اس کا حصہ بھی میں نے کیا، اور اب یہ بھائی کوے کیا بات کریں۔ تو چڑیا جو ہے نا وہ رحم دل تھی اور اللہ کی ذات پہ پورا یقین اور بھروسہ کرنے والی تھی، اس کو اللہ کی ذات سے پوری امید تھی، کیونکہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے امید ختم نہیں ہوتی، یقین ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یقین اور امید کا تعلق اللہ کی ذات سے۔ چڑیا کا یقین پختہ تھا کہ جو بھلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ تو چڑیا نے کہا پھر بھی کہ بھائی کوے اچھا ایسا کرو کچھ تھوڑا بہت دانے مجھے دے دو تاکہ میرا وقت پاس ہو جائے۔ کوے کو اس بات پہ غصہ آ گیا، کہنے لگا اگر تم زیادہ بولو گی تو یہ گھاس پھوس بھی تم سے میں لے لوں گا۔ چڑیا بیچاری پریشان ہوئی اور خاموشی سے گھاس پھوس اٹھائی اور چلی گئی۔ چڑیا نے پھر اپنا گھونسلہ الگ بنا لیا اور گھاس پھوس چونکہ اس کے پاس تھی وافر مقدار میں اور اچھی طرح مضبوط، اس نے بڑا سا مضبوط گھونسلہ بنایا اور کوے سے پھر وہ علیحدگی اس نے اختیار کر لی۔ کوا شاطر خوش کہ مجھے بنا محنت کے اتنی گندم مل گئی۔ آگے سردیوں کا موسم آنے والے تھے، سردیوں کا موسم شروع ہوئے تو برسات بھی شروع ہو گئی۔ تو ایک رات کو طوفانی برسات شروع ہوئی، چڑیا اپنے گھونسلے میں تھی، جو بھی دانہ دن کا اس نے چنا اور کھا کے اللہ کا شکر ادا کر کے گھونسلے میں وہ آرام کر رہی تھی۔ جب طوفانی بارش شروع ہوئی تو کوے نے دیکھا اس میں تو میری گندم بھے جائے گی، تو وہ چھاؤں والی جگہ سے جہاں بارش سے سردی سے وہ ٹھنڈے پانی سے بچا ہوا تھا، لیکن اپنی گندم کو بہتا ہوا دیکھ کر، کیونکہ لالچی انسان اپنے مال کی جو ہے نا لالچ میں مارا جاتا ہے، تو یہی یہ مطلب ایک مثال سمجھانے کی یہ ہے کہ یہ کہانی ایک نصیحت کے لیے ہے کہ لالچ جو ہے نا بری بلا ہے۔ تو کوے نے کیا کرا کہ سخت سردی کی ٹھنڈی بارش میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ کرتے ہوئے، چونکہ وہ مال اس کا نہیں تھا لیکن وہ اس کا مالک بن بیٹھا تھا، تو اس کی رکھوالی کے لیے وہ بارش میں آ گیا۔ اور ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہرس ہوس کے مارے
वो सारे माल पे यानी कि हाथ रख लेते कि ये सब मेरा है। तो कौवे ने भी ऐसे पर फैला लिए, लेकिन पर उसकी बारिश से उसकी गंदुम को बचा नहीं सके। तो गंदुम बह रही थी, और वो उसी रात, मतलब ठंडी सख्त सर्दी की ठंडी बारिश में अपनी गंदुम को बचाते बचाते अपनी जान दे बैठा और मर गया। जब बारिश बंद हुई तो चिड़िया ने जाके देखा तो कौवा सर्दी से अकड़ा पड़ा था और गंदुम पड़ी हुई थी। तो चिड़िया ने कौवे को अलहदा कर दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और गंदुम भी ले ली कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि मुझे मेरी गंदुम मिल गई, कि इस पे मेरा हक था और तूने मेरी गंदुम मुझे दिलवा दी। और इस जालिम कौवे को उसके अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों, चिड़िया को जब कौवे ने अलहदा किया तो चिड़िया ने अल्लाह से फरियाद की थी और सब्र से काम लिया और एक तरफ चली गई। सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, जब कौवा अपनी गंदुम को बचा रहा था तो वो भी अल्लाह से फरियाद कर रहा था, लेकिन अल्लाह की रहमत उसकी मदद को नहीं पहुंची, क्योंकि अल्लाह ताला जालिमों की मदद नहीं करता। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि जब तुम किसी पे जुल्म करो तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखो, और जब कोई तुम पे जुल्म करे तो फिर खुद को अकेला मत समझो। तो चिड़िया पे जुल्म हुआ था इसलिए अल्लाह ताला उसके साथ था, और कौवे ने जुल्म किया था इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी मदद नहीं की। तो दोस्तों, ये लालच बुरी बला है। तो कौवे और चिड़िया की कहानी तो एक कहानी है, लेकिन इसके अंदर नसीहत ये है कि ये इंसान के लिए एक नसीहत ये है कि लालच बुरी बला है, और दूसरी बात, किसी के साथ चालाकी और मक्कारी नहीं करना चाहिए। जैसे कि कौवे ने चालाकी से काम लिया, बराबर काम करना था लेकिन उसने नहीं किया, लेकिन जब फल मिलने का टाइम आया तो उस पे बजाय उसका अपना हिस्सा लेके वो एक तरफ हो जाता है कि जिसमें उसने मेहनत नहीं की थी, लेकिन उसने मक्कारी से काम लिया कि चिड़िया कमजोर है, मेरा क्या कर लेगी। उसने सबसे कब्जा कर लिया, लेकिन देखिए आपने क्या देखा कि गंदुम पड़ी हुई है और वो ठिठर के मर गया। तो जुल्म कभी भी जो है ना वो खैर उसको नसीब नहीं होती। तो हमें इस छोटी सी कहानी का मकसद ये है कि हमारे पास वक्त है कि हम अपना मुआवजा करें और देखें कि हमारी ज़ात से कोई जुल्म तो नहीं अंजाम पजीर हो रहा, किसी की हक तलफी तो नहीं हो रही है। अगर हक तलफी हो रही है तो इसका मुआवजा करें, क्योंकि अल्लाह ताला जालिम का कभी भी साथ नहीं देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक तिनके का भी हिसाब लेगा। अगर किसी ने किसी की झोपड़ी से एक तिनका तोड़ा होगा तो क़यामत में अल्लाह ताला उसका भी हिसाब लेगा। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये है कि हम अपना मुआवजा करें और अपने मामलात को दुरुस्त कर लें कि जब तक दम में हमारे पास वक्त है, और हम इस वक्त का फ़ायदा उठाएं कि जब दम ख़त्म हो जाएगा ना, वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, उम्मीद है ये आपको मेरी जो ये कहानी है नसीहत आमोज़ पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब अपने मामलात को मुहासबे में लाकर बेहतरी की तरफ ला सकें और अल्लाह तबारक ताला के नेक बंदे बन सकें। दोस्तों, हमारा मज़हब, हमारा ख़ानदान कोई भी हो, लेकिन हम अल्लाह के बंदे हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। मज़हब हमारा कोई भी हो, लेकिन हम अल्लाह को मानने वाले हैं। तो हमारे के लिए सबसे, देखें, अल्लाह को राज़ी करने का सबसे वाहिद और आसान ज़रिया है कि हम उसकी मखलूक के साथ जुल्म नहीं करें। तो अल्लाह ताला हमें जो है सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।